نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام اور دوستوں بھائی آج آپ نے یہ ماہانہ درس قرآن جو آپ ہی کے علاقہ کے چارے والا ہے ہمارے علاقہ کی پہچان دین اسلام طارق صاحب وہ تشریف لاتے ہیں درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ حضرت نے کہیں جانا تھا میں تو ایک طالب علم سب حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آج وہاں پر پہنچنے ہیں آپ کے خدمت میں حاضر سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں یہ کوئی تقریر بات جلسہ نہیں ہے یہ درس قرآن کے عنوان سے درس کا معنی ہوتا ہے سبق کے اندر اس وقت سبق کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا جب تک سنانے والے اور سننے والے دونوں کو فائدہ ہو سنانے والا جب سنا رہا ہو سننے والے کو اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے درس نہیں ہے یہ آج کا سبق ہے چند کی باتیں ہیں مختصر سے وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان تلاوت کی ہے چونکہ اسلامی سال کے اعتبار سے شعبان اپنے اختتام کی طرف ختم ہونے والا ہے چند دنوں کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو رمضان مبارک ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کو پانے کے لیے مشکات شریف کی روایت ہے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ رجب اور شعبان رمضان سے پہلے دو مہینے جب رجب کا چاند نظر آتا آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں اسلامی سال کا مہینے کا جب بھی چاند نظر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی چاند پر آپ علیہ السلام چاند کو دیکھ کر دعا فرماتے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ دعا سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے بسم اللہ اللہم اعِنَّهُ عَلَيْنَا بِالْحُمْدِ والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبون وترضى ربي وربك الله کہ اے اللہ یہ جو چاند نے مجھے دکھایا ہے نا اس چاند کے بعد آنے والے ایام باتیں ان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور میرے لیے اس مہینے کے اندر اپنی رضا کو اپنی خوشی کو میرے لیے دنوں کے اندر پال کر اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کو دیکھ کر ہر مہینے دعا مانگا کرتے تو جب رجب کا چاند نظر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے چاند کو دیکھتے تو وہاں پر جہاں یہ عام معمول کی دعا مانگتے یا آنے والے ایام میرے لیے خیر و برکت والے بنا سلامتی والے بنا
اس کے اندر مجھے اپنی رضا تلاش کرنے والا بنا، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ راضی ہو اور بندہ اللہ کے ساتھ راضی نہ ہو، تو یہ بھی ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بھی اپنے حکموں پر راضی رہنے والا بنا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ یہ بتائیے کون سا لمحہ ہوتا ہے اس لمحے کے اندر آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کریم، میں اپنے بندے پر اس وقت خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرے اوپر خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم شکایت کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ سچ میں غیر بہت نظر نہیں کوئی نہیں، کہتے ہیں نا کہ ایسے جملہ ہے اور ہمارے حکیم پر نباشت، یہ جملہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سناتا چلوں، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں۔ بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیوی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد اس کو گھر لے کر آئے، اسلام کا طریقہ ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک انسان اپنی بیوی سے زنا کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء شارحین محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے قریب انسان اپنے اقوال و افعال ایسے بنا لے گا کہ اس کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کب ایمان سے فارغ ہو گیا، کب ایمان میں داخل ہو گیا۔ اب یہ جملہ عام طور پر کہتے ہیں، اور ایسے ایک جملے ہماری زبانوں پہ آتے ہیں کہ جن جملوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یا بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، اسلام کی شریعت کے احکام پر مکلف نہیں تھا، تو اس کا نکاح باقی نہیں ہے۔ اب وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے مومن، اسلام والا، مسلمان، اور وہ کر رہا ہے عبادت، مگر اس کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، گناہ، اور کتنا بڑا گناہ، زنا کتنا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خصوصاً شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اپنی زبان کو روک کر رکھنا چاہیے۔ میں آج یہ کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو یوں دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میری زندگی کے اندر کیا کر برکت دے، رجب کے اندر بھی، شعبان کے اندر بھی، تاکہ میں پہنچ جاؤں، ہم پہنچ جائیں کہاں تک؟ رمضان کے مہینے تک۔ ملا نکھاری ہے محلہ نے شرح مشکات کے اندر اس کا بڑا عجیب سوال اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے ہم سب کے لیے تو نہیں، ہمارے لیے کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، نبی پر جب بھی موت آتی ہے اللہ اس کو دو اختیار دیتا ہے۔ پہلا اختیار وہ اگر دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے، جتنا رہنا چاہتا ہے وہ رہ لے، پھر اس کے بعد دوبارہ موت آئے۔ دوسرا اختیار اگر وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو پھر اس پر موت آ جاتی ہے۔ اب نبی کو یہ دو اختیار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہیں، آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل۔ خلیل کیسے کہتے ہیں؟ دوست۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ اب جب موت کا وقت آیا، اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ پر موت طاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پاگل ہے، پاگل ہے، کبھی کسی دوست نے بھی کسی دوست کو مارا ہے، کبھی کسی دوست نے بھی کسی دوست کو قتل کیا ہے؟ وہ اللہ کا میرا دوست ہے، کیا میرا اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جب حضرت ابراہیم سے یہ کہا تو حضرت ابراہیم سے خاموش ہو گئے، واپس تشریف لے گئے۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم جاؤ اور میرے قریب سے جا کر کہو کہ دوست دوست کو مارتا تو نہیں، لیکن دوست دوست سے ملنے کے
مشتاق ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مل لوں. کیا آپ اپنے دوست سے ملنے کا اشتیاق نہیں رکھتے؟ تو جب دوبارہ واپس آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کیوں نہیں رکھتا. تو فوراً ان پر موت کو کیا کر دیا گیا؟ طاری کر دیا. حضرت ابراہیم تشریف لائے. حضرت علیہ السلام کا آخری وقت ہے. اسرائیل کے ساتھ ہے. قرآن شریف کی روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اندر آ گئے. اسرائیل کو دروازے پہ کھڑا کر کہا کہ تم ادھر ہی کھڑے رہو. یہ عام انسان کا عام بندے کا گھر نہیں ہے. یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے. اس کا گھر ہے. یہاں پر بغیر اجازت کے ہمیں بھی اجازت کے بغیر اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا میں اجازت لے جاتا ہوں. حضرت ابراہیم ہے عرض کیا یا رسول اللہ لمبی حدیث ہے میں مختصراً عرض کروں. حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آیا ہوں میرے ساتھ اسرائیل بھی آئے. آپ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مسلسل یہ دعا کر رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہ اے اللہ مجھے اعلیٰ لوگوں کی رفاقت نصیب فرما. مجھے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اعلیٰ مرتبہ نصیب فرما. کیا مطلب؟ یعنی میں موت کے لیے تیار ہوں. آپ میرے اوپر موت کو جاری کرے اور مجھے اپنے قرب کے ساتھ نواز دے. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے ابراہیم کے ساتھ کچھ شرطیں رکھی. لمبی حدیث ہے. بہرحال پھر کسی موقع پر عرض کریں کہ میں عرض کر رہا تھا نبی اپنی زندگی کو جانتا ہوتا ہے. اگر موت کا وقت آ جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے. اگر وہ چاہے اپنی زندگی کو بڑھا سکتا ہے, لمبا کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا, تھوڑے دنوں کے بعد آ جاؤں گا, پھر میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہ نبی کی خصوصیت ہے. بہرحال اس پر کی ایک روایات ہے. میں نے ایک دو مثالیں اس پر عرض کی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں رجب کے شروع کے اندر کہ یا اللہ میرے لیے رجب کے اندر بھی برکت نصیب فرما, شعبان کے اندر بھی برکت نصیب فرما, یعنی میری زندگی کو دراز فرما تاکہ میں کیا کروں رمضان کی برکتوں کو رمضان مبارک کی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر کیا کروں سمیٹ سکوں. اب حضور علیہ السلام کو جب پتہ ہے آپ کو اختیار ہے, آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر میرے پاس خدا نخواستہ موت کا فرشتہ آ بھی گیا, رمضان قریب ہوا تو جب مجھے اختیار ہے تو میں اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی نہیں, رمضان گزر جانے دے, پھر اس کے بعد تو آ جانا, پھر میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. جب پیغمبر کو یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے تو اختیار کو استعمال کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ رجب کے اندر بھی برکت دے, شعبان کے اندر بھی برکت دے, میری زندگی کو دراز کر تاکہ میں رمضان کو پا سکوں. مولا علی قائل ہے, مولا نے لکھا ہے پیغمبر علیہ السلام اپنی ذات کے لیے رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی امت کو سبق دے رہے تھے کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے, اتنی رحمتوں والا ہے, اتنی رب تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں ہیں اس کے اندر کہ میں پیغمبر بھی اس کو پانے کے لیے 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتا ہوں. یہ وہ مہینہ حضور علیہ السلام آگے چلیے. آپ علیہ السلام رمضان کا مہینہ جب قریب آتا اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھاتے کہ تم یہ دعا کیا کرو. کون سی دعا؟ اللہم سلمنی لرمضان, کہ اے اللہ تم مجھ کو رمضان کے لیے سلامت ہے. کیا مطلب کہ مجھے تو زندہ رہا, صحت بھی نصیب فرما, طاقت بھی نصیب فرما, فراغت بھی نصیب فرما اور تمام کی تمام قوتیں مجھے نصیب فرما کہ میں رمضان مبارک کے اندر رمضان کی عبادات پا سکوں. اب ایک انسان ہے, زندہ تو ہے, صحت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, اب وہ قیام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, روزہ کیسے رکھ پائے گا؟ اب ایک انسان ہے وہ اتنا مشغول ہے اپنی زندگی کے اندر, اتنا مشغول ہے کہ وہ پورے سال کے اندر ایک نماز کا سجدہ نہیں کر سکتا, تو رمضان کے مہینے کے اندر وہ کیسے کر پائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرو اللہم سلمنی لرمضان, کہ اللہ میرے لیے مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے, مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ میں زندہ رہا, اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یا اللہ رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ, میں زندہ بھی رہوں,
صحت کے ساتھ بھی رہوں، فارغ بھی رہوں، پھر مجھے میری زندگی کے اندر رمضان آئے تو میں اپنی فراغت کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ میں اپنے رمضان مبارک سے لطف اندوز ہوں۔ پھر آگے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وسلم کے رمضان، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور رمضان مبارک کو وسلم لی رمضان، اور سلامت رکھ میرے لیے کس کو؟ رمضان کو۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو رمضان تو مل گیا، زندہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فارغ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی بخشی ہے، مسجد کے اندر بھی آیا، نماز بھی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی، روزہ بھی رکھا ہے، مال دیا، زکوٰۃ بھی دی ہے، صدقہ بھی دی ہے۔ اب رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اس کا کیا مطلب؟ رمضان تو مل چکا نا، جب رمضان مل چکا ہے، ملنے کے بعد اب وہ عبادات کر رہا ہے، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی قاری نے کیا ہے اس کے 5 مطلب۔ پہلا مطلب کہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، یا اللہ تو نے توفیق دے دی، میں نے نماز پڑھ لی، سجدہ بھی کر لیا، روزہ بھی رکھ لیا، رات کو تراویح بھی پڑھ لی، تراویح کے اندر پھر نے ایک سجدے کیے، ایک تراویح کا ایک سجدہ کرنے پر کتنی نے کیا؟ 1500 نے کیا۔ اور ترغیب و ترہیب کی روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ کا جو ایمان والا بندہ سجدے کی حالت کے اندر ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ویسے تو 3 مرتبہ سنت یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تعاون کے اندر کہہ سکتے ہیں، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت کے اندر صرف 3 بار تسبیح پڑھنی چاہیے، حالانکہ یہ نہیں۔ تسبیح تو حالت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، چاہے آپ 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں، 71 مرتبہ پڑھا، جتنی مرتبہ مرضی پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت جب صحابی بیان کرتے ہیں نا تو یوں بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام جتنا لمبا قیام فرماتے اتنا ہی لمبا آپ رکوع فرماتے، جتنا لمبا آپ رکوع فرماتے اتنا ہی لمبا آپ سجدہ فرماتے۔ قیام کی حالت کیا ہوگی؟ صحابی فرماتے ہیں آپ جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع فرماتے ہیں تو یوں لگتا تھا کہ اب آپ پڑھتے ہی چلے جائیں گے، آپ رکوع نہیں کریں گے، قیام اتنا لمبا ہوتا۔ پھر رکوع کے اندر جاتے تو رکوع بھی اتنا لمبا ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام اتنا لمبے رکوع کے اندر کیا صرف 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے نہیں نا، اس لیے حضور علیہ السلام کی جہاں پر یہ سنت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھا جائے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ بھی سنت ہے کہ اسے زائد مرتبہ تعبد کے اندر پڑھا جائے، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ میں بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان نماز بھی پڑھ لے، اور پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ ترغیب و ترہیب کی روایت میں جو بندہ سجدے کی حالت کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے موتی کا ایک گھر، ایک محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ موتی کا، موتی کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے، اس کے اوپر خول کے اندر اس کا گھر ہوتا ہے، لیکن وہ خول ایسا نہیں ہے کہ نہ اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ، نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنا لمبا چوڑا وہ محل ہوگا اس انسان کا کہ اس کے اندر 700 دروازے ہیں، 700 دروازے۔ ان 700 دروازوں میں سے جس میں سے اس اللہ کے بندے کا جی چاہے گا یہ داخل ہو جائے گا، جس سے چاہے گا نکل جائے گا۔ 700 دروازے ہوں گے۔ 700 دروازے کہنے کا مطلب علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا محل نہیں ہوگا، جب اس کے دروازے اتنے لمبے ہوں گے اور اتنے زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے تو وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ صرف 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے پر عطا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو رمضان تو مل گیا، عبادت کی توفیق بھی،
ہو گئی، نماز بھی پڑھ لی، سجدہ بھی کر لیا، روزہ بھی رکھ لیا، مگر اگر خدا نخواستہ اللہ نے ایمان سے فارغ کر دیا، بندہ ایمان سے فارغ ہے، عادت سے بنی ہوئی ہے، صبح آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، ایمان نہیں آتا، ایمان ایک نور ہے نا، نور ایک اللہ والے فرماتے ہیں، میں اپنے مریدوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا، اور اس وقت میری حالت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم حرفاً بحرف یاد کروا رہا تھا، میرے سینے کے اندر محفوظ، اور صرف قرآن کریم یاد نہیں تھا بلکہ قرآن کریم کتنی قرات کے اندر آیا ہے؟ 17 قرات، کتنی قرات کے اندر؟ 17 قرات کے اندر قرآن کریم آسمانوں سے زمین پر اترا ہے، اور ان 17 قرات کے اندر قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، بات سمجھ آئی؟ ان 17 قرات کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو مصر میں قربا ہیں، بعض یہاں پاکستان کے بھی قربا ہیں، وہ بعض اوقات جب تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کو کسی اور قرات کے اندر روایت کے اندر پڑھتے ہیں، تو ہم میں سے جو سیدھے سادے لوگ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن غلط پڑھتا ہے، حالانکہ قرآن وہ غلط نہیں پڑھ رہا، وہ ایک دوسری روایت کے اندر قرات کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ 17 روایات اور قرات کے اندر قرآن کریم آسمان سے زمین پر اترا ہے، جس قرات اور روایت کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اسے روایت قرات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ باقی جو قرات روایات ہیں وہ دنیا کے اندر محفوظ ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اگرچہ ہمارے علم کے اندر نہیں ہے۔ میں اب یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر یوں قرآن محفوظ تھا کہ میں قرآن کریم کی 17 قرات کے اندر قرآن کریم کو مکمل پڑھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ ایسی احادیث جو بالکل صحیح، ضعیف نہیں، بالکل صحیح، اس کی سند کے ساتھ کہ اس روایت کو پیغمبر سے کس نے سنا، اس صحابی سے کس نے سنا، صحابی سے کس تابعی نے سنا، تابعی سے کس تبع تابعی نے سنا، کس تبع تابعی سے کس محدث نے سنا، محدث سے کس نے سنا، اور پھر مجھ تک کیسے پہنچی، اس ترتیب کے ساتھ 1 لاکھ پیغمبر کی روایت سینے کے اندر 1 کروڑ ایسی احادیث میرے سینے کے اندر محفوظ تھی جن کی سند مجھے یاد نہیں تھی، لیکن حدیث پیغمبر کا فرمان یاد تھا۔ اتنا علم قرآن و سنت کا سینے کے اندر محفوظ تھا۔ لیکن ہوا کیا، میں ایک جگہ سے گزرا، عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، لوگ عیسائی کیا کر رہے تھے، وہ اپنے معبود کی عبادت کر رہے تھے، وہاں پر کچھ لوگ آگ کی عبادت کر رہے تھے۔ اب میں مسلمان تھا، اب میرے ذہن کے اندر صرف تھوڑی سی اتنی بات آ گئی کہ یہ لوگ کتنے نکمے ہیں، کتنے گھٹیا لوگ قسم کے ہیں۔ پیشانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، کھلا اللہ رہا ہے، پلا اللہ رہا ہے، پوچھ کس کو رہے ہیں؟ غیر اللہ کو، غیر اللہ کو پوچھ رہے ہیں۔ میرے ذہن کے اندر صرف اتنی سی بات آئی، دماغ کے اندر آئی، زبان پہ نہیں آئی کہ یہ کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بس اتنی بات دل کے اندر آنی تھی۔ اللہ نے مجھے یوں معلوم ہوا جیسے ایک پرندہ سفید رنگ کا میرے اندر سے نکل کر اڑ گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ ایمان تھا۔ اس کی نکلنے کی دیر تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اس کی سزا کے اندر 40 دن تک خنزیر چلوائے، خنزیر سور 40 دن تک چلوائے ہیں۔ وہ جو علامہ شبلی نعمانی کا نام آپ حضرات میں سے سنا ہوگا آپ حضرات نے، جس کی ایک الفاروق کتاب بھی ہے، ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اور سیرت پر بھی کوئی کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی، یہ انہی حضرت کے مریدین میں سے ہیں، حضرت کے شاگردوں میں سے۔ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کتنی پسند ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے کسی کے بارے کے اندر دل کے اندر اس وجہ سے نفرت کرنا کہ یہ برا فعل کرتا ہے، علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔ جس طرح سود کھانا حرام، جھوٹ بولنا حرام، دل و دماغ کے اندر کسی کے برے فعل کی وجہ سے دل کے اندر نفرت کرنا بھی فعل سے نفرت ہے۔ جو
جو گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت ہے، لیکن کسی انسان سے نفرت کی اجازت نہیں۔ انسان کو میں جو عرض کر رہا تھا، رمضان کے اندر عبادات کی توفیق تو مل گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ اس سے ایمان چھن گیا تو ہم عبادات کو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2، ملا کی قائد ہے، مولا نے لکھا ہے ایمان بھی مل گیا، عبادات بھی مل گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کے اندر فتور ڈال دیا، نیت کے اندر فتور ڈال دیا۔ کسی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ میرے ساتھ حاجی صاحب کھڑے ہیں، چودھری صاحب کھڑے ہیں، آج دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رکوع تھوڑا لمبا کر دوں، سجدہ تھوڑا لمبا کر دوں، ان کے ذہن کے اندر میری عزت، میرا مقام، میری عظمت بڑھ جائے گی، یہ مجھے حاجی سمجھیں گے، نمازی سمجھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تھوڑی سی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ محشر کے میدان کے اندر آئیں گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندوں کو کہیں گے کہ جاؤ جن کے لیے تم عبادت کرتے تھے پوری سے جا کر صدا میرے پاس تمہارے کسی قسم کا اس عبادت کو کوئی صدا نہیں۔ یہ بات اگر دل کے اندر آ گئی تو پھر بھی کیا ہوگا؟ سب کچھ ضائع ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یوں بھی دعا کرو یا اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، مطلب میرا ایمان بھی سلامت رکھ، میرے ایمان کے ساتھ ساتھ میرے ارادے کو، اخلاص کو بھی سلامت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو ایمان کے بغیر کرتا رہوں، کہیں ایسا نہ ہو عبادات تو کرتا رہوں مگر اخلاص کے بغیر کرتا رہوں۔ نمبر 3، ملا نے قائل ہے، ملا نے لکھا ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، رمضان زندگی کے اندر آ گیا، عبادت کی توفیق بھی مل گئی، عبادت بھی کرنے لگے، ایمان بھی ساتھ تھا، اخلاص بھی ساتھ تھا، مگر ہمیں عبادت کرنے کے جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں وہ کبھی نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، طہارت کے مسائل جانتے نہیں، بعض اوقات انسان پر غسل فرض ہے اور اس نے اس کو ویسے ہی کہہ دیا کہ غسل نہیں ہے، نماز پڑھ لی، حضرت شرحمانی آثار کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان دنیا کے اندر جب اس کا انتقال ہوا اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا، جیسے ہی اس کو دفن کیا تو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیے، اس انسان کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ اب جب ایک کوڑا لگتا تو وہ 7 گز زمین کے اندر دھنس جاتا، 7 گز زمین کے اندر دھنس جاتا، پھر دوسرا کوڑا لگتا پھر دھنس جاتا، لیکن پہلے کوڑے سے مجھے پوچھ رہا ہے کہ میری غلطی کیا ہے، مجھ سے گناہ کیا ہوا، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ 100 کوڑے فرشتے مارنے کے بعد پھر بتائیں گے کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر ایک سجدہ بغیر وضو کی کیا، ایک سجدہ بغیر وضو کی کیا تھا، طہارت کے مسائل نہیں ہوتا، پاکی کے مسائل نہیں ہوتا، پاکی کے مسائل تو جانتے ہیں مگر بے دھیانی کے اندر وضو کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے، آپ علیہ السلام نے چند ایک صحابہ کی یہ جو پاؤں کی پیچھے ہڈی ہے اس کو دیکھا کہ وہ خشک ہے، آپ نے فرمایا یہ جو ہڈیاں ہیں نا آپ کے پاؤں کی یہ دوزخ کے اندر جلیں گی، خشک رہ گئی۔ ہم میں سے کہیں ہیں بعض اوقات پاؤں دھوتے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، جن کے پاؤں پر گوشت زیادہ ہوتا ہے وہ گوشت اس قدر چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اوپر سے پاؤں پانی بہانے سے پانی اندر تک جاتا ہی نہیں۔ پاؤں دھونا فرض ہے، کہاں تک؟ ٹخنوں کے اندر انگلیاں بھی آتی ہیں، اب اگر اس نے انگلیوں کے اندر کا خلال نہیں کیا، پانی نہیں پہنچا، اس کو وضو نہیں ہوا۔ ہم زبان سے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں نا، کتنی بار کہتے ہیں کہ پاؤں کو ایسے دھوو، کہ ہاتھ کو ایسے دھوو، منہ کو ایسے دھوو کہ پاؤں کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، لیکن کبھی اس کا خیال دل کے اندر نہیں آیا۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو کیا ہوگا؟ ناپاکی برقرار رہے، جب ناپاکی برقرار رہی، عبادت تو کی، سجدہ تو کیا، ملنا کیا چاہیے تھا؟ رمضان کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے پر جنت میں اتنا بڑے موتی والا محل، مگر ملا کیا؟ ناپاکی کی حالت کے اندر کرنے پر وہی سجدہ اس کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بنا۔ اسی طرح
ملا علی قاری رحمہ اللہ نے چوتھی بات یہ لکھی ہے، رمضان کو پا لیا، روزے بھی رکھے، عبادات بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جس کی توفیق دی وہ اعمال بھی کی۔ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کروائے، قبول بھی کروائے۔ اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول کرواؤں۔ جب اس کے دل کے اندر بات ہوگی کہ وہ سجدہ یوں کرے گا جیسے صحابہ سجدہ کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگا تو صحابہ نے کہا کہ حضرت اس کو نکالنا ہے، فرمایا ابھی نہیں، اتنی برداشت نہیں ہے میرے اندر۔ کہا کہ پھر جب میں نماز کے اندر کھڑا ہوں پھر یہ تیر نکال دیں۔ جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوئے تیر کو نکال لیا، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ تیر بھائی نکالا نہیں ہے؟ کہا کہ حضرت نکال دیا۔ کہا مجھے اللہ کی قسم یہ نماز ہے۔ آج ہم مچھر کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اپنی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے پانچویں بات کی ہے کہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان زندگی کے اندر آیا چلا گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ساری کی ساری دنیا میری فرما برداری کرنے لگ جائے اس انداز میں کہ ایک ہی سجدے کے اندر زندگی بسر کر دے، میری عظمت و مقام کے اندر اتنا ایک بالش جتنا بھی فرق نہیں آئے گا، بڑے بڑے۔ اور اگر ساری کی ساری دنیا کے بندے میری نافرمانی کے اندر لگ جائیں تو پھر بھی میری عظمت اور مقام کے اندر کسی قسم کی کمی ایک بالش کے برابر بھی نہیں جائے گی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے عبادت کرنی ہے، عبادت کرنے کے بعد رمضان میرے لیے سلامت کیسے رہے گا؟ ہم ان نیکیوں کو محفوظ رکھیں۔ ایسا نہ ہو ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اللہ نے ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک نماز کے بدلے کے اندر، نفل کے بدلے کے اندر، فرض کے اندر ثواب لکھ دیا، فرض کے بدلے کے اندر 70 درجے پڑھ کر فرائض کا ثواب لکھ دیا، قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 700 سے بھی پڑھ کر ثواب لکھ دیا، صدقہ کرنے پر پہلے 700 کا اجر تھا، 700 سے بھی بڑھا کر اللہ یضاعف لمن یشاء تک ثواب لکھ دیا، انبار لگا دیے ہم نے اپنے نامہ اعمال کے اندر جو ثواب ہے۔ مگر رمضان گزر گیا، گزرنے کے بعد ہمارے اقوال ہوئی، ہمارے افعال ہوئی، ہماری زبانوں پہ کچھ ایسے جملے آ گئے، ہماری زندگیوں میں کوئی ایسے گناہ آ گئے، کوئی ایسی غلطیاں آ گئیں جس کی وجہ سے ہمارے رمضان کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا رمضان کو آنے سے پہلے بھی دعا کرو، یا اللہ میرے لیے بھی رمضان کو سلامت رکھ، رمضان آ جائے پھر دعا کرو، یا اللہ رمضان کو سلامت رکھ، میرے لیے گزر جائے پھر بھی اس کے بارے کے اندر خطرے کو محسوس کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب رمضان گزر گئے اور جو میں نے کمایا تھا رمضان کے ضائع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورا دن بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اب اس نے پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکا رہنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو ان کو روزے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، اجر و ثواب ہی نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے روزے کے اندر یا تو جھوٹ بولا تھا یا کسی کو گلہ شکوہ کیا۔ اب اس نے جھوٹ بولا، گلہ شکوہ کیا، تکلیف اٹھا رہا ہے، سارا دن بھوکا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، لیکن پیغمبر کا فرمان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کا یہ یقین ہونا چاہیے سورج اور آسمان تو بالکل ہو سکتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بالکل نہیں ہو سکتا، کبھی غلط ہے نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ اے انسان کو، صحابی رسول کو کہا کہ تم گھر جاؤ اور اپنی والدہ کے بارے کے اندر خبر لے کے آؤ کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے یا نہیں۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی اپنی والدہ کے پاس سے اٹھ کر آپ کی خدمت میں آیا،
اس وقت تک وہ کفر کی حالت میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو چکی، اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب جو حضرت حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا وہ صحابی رسول دوڑ گئے۔ اب جاتے ہی انہوں نے یہ نہیں پوچھا اپنی ماں سے کہ تو اسلام لا چکی ہے یا نہیں، جاتے ہی کہا کہ تجھے اسلام مبارک ہو، تجھے ایمان مبارک ہو۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے۔ کہا کہ کسی نے کوئی میرے پاس آیا نہیں، کسی نے مجھے بتایا نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، میری بات صرف اللہ جانتے تھے اور میں جانتی تھی۔ دل ہی دل کے اندر میں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے میرے پیغمبر کو بتلا دیا یہ ایمان کہ وہ تیری امت کو فلانی جو میری بندی ہے وہ ایمان لا چکی ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کی زبان پر یقین اتنا نہیں تھا اسلام کے ایمان کے لانے کا جتنے میں پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کہ میرے پیغمبر ایمان آپ نے فرمایا ایمان لا چکی ہے۔ اور پھر اگلے جملہ صحابی رسول نے کہا کہ اس کی گواہی میری ماں کے ایمان کی گواہی پیغمبر کی زبان نے دی ہے، اب یہ ایمان اللہ کے ہاں ہر حال میں قابل ہے۔ بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا دن روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن غیبت کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، حرام کی کمائی اس کے حصہ اس کے جسم کا اس کے لباس کا حصہ بنی رہی، تو پھر وہ اس انسان کے روزے رکھنے کا کوئی سوال۔ پر میں ساری رات عبادت کرتا رہا، صبح کے وقت تک ایک ہی قیام کے اندر 2 رکعت نماز کے اندر کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا۔ حضور نے فرمایا اس کے 2 رکعت کی کوئی فائدہ نہیں۔ میں یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی جو پرورش ہے وہ حرام کے مال کے ساتھ، حرام کے مال کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا جہاں پر یہ دعا کرو یا اللہ تجھے رمضان تک سلامت رکھ، وہیں پر یہ بھی دعا کرو کہ اللہ میرے لیے رمضان کو بھی سلامت رکھ۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اور بھی تو مہینے آتے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، سفر ہے۔ رمضان کیا ہے؟ علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا رمضان اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے بخشش کا بہانہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، کب؟ جس حال کے اندر وہ بخش ہے۔ صبح سحری کھا رہا ہے، اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ المتصحرین، جو سحری کھانے والے نا، کھانا کھانے والے پیٹ اپنا بھر رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس پر ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ رحمتیں برساتے میری طرف سے۔ اس کا کھانا بھی عبادت بن گیا، روزہ رکھا، روزے کے ساتھ ساتھ اب اللہ نے بہانہ بنانا تھا، باقی عبادات کر لی، نماز بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، کتنا ملا؟ نماز بھی اتنا دیکھ لو، تلاوت بھی اتنا دیکھ لو، سب کچھ، لیکن روزے کے اوپر کیا لکھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھنا۔ میں جانتا میرا بندہ جانے اگر رمضان کے کسی نبی کے اندر یہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو میں روزے کے اتنا کچھ اس کو دوں گا، اتنا کچھ اس کو دوں گا کہ اس کی بخشش اور مغفرت کیوں دے رہا ہوں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ کیسے خوش کر دیں گے؟ اتنا خوش کریں گے، اتنا دیں گے کہ خود کہے گا کہ اب بس۔ اللہ نے